وہ پل کسی دریا پر نہیں تھا مگر اس کے نیچے کچھ ایسا بہتا تھا جو آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ لوگ اسے وقت کہتے تھے، کچھ اسے تقدیر سمجھتے تھے اور کچھ جو زیادہ خاموش تھے وہ اسے نفس کی دھڑکن کہتے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ جو بھی اس پل پر قدم رکھتا اس کے اندر کچھ حرکت کرنے لگتا، جیسے زمین نہیں خود انسان ہل رہا ہو۔ اسی لیے اکثر لوگ پل کے کنارے آ کر ٹھہر جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آگے کچھ خاص نہیں، آئیے کہ ابھی ذمہ داریاں ہیں، آئیے کہ رب دل میں ہے، پل پر جانے کی کیا ضرورت۔ مگر سچ یہ تھا کہ پل کے بیچ کھڑے ہونے کا مطلب تھا خود سے نظریں ملانا، اور یہ کام سب کے بس کا نہیں ہوتا۔ پل کے ایک طرف زندگی صاف دکھائی دیتی تھی، نام پہچان، کامیابیاں، نیکیاں، دعائیں، خوف، امیدیں، سب کچھ ترتیب میں۔ وہاں انسان جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کیا ہے اور کیا بننا چاہتا ہے۔ وہاں سوال بھی تھے مگر ان کے ساتھ جواب رکھنے کا اطمینان بھی تھا۔ دوسری طرف بھی زندگی تھی مگر وہاں کوئی نام نہیں تھا، کوئی تعارف نہیں۔ وہاں پہنچ کر کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ تم کیا کرتے ہو، کتنی عبادت کرتے ہو یا کہاں سے آئے ہو۔ وہاں بس موجود ہونا کافی تھا، اور یہی بات سب سے زیادہ ڈراتی تھی۔ اسی پل پر ایک دن وہ شخص آ کر رکا۔ نہ اس کے چہرے پر اضطراب تھا، نہ آنکھوں میں وہ چمک جو کسی نئی تلاش میں ہوتی ہے۔ اس کے اندر وہ تھکن تھی جو دوڑنے سے نہیں سنبھالنے سے آتی ہے۔ وہ بہت عرصے سے خود کو سنبھالتا آ رہا تھا، اپنی نیتوں کو، اپنے خیالات کو، اپنی عبادت کو، اپنے سوالوں کو۔ اس نے ہر چیز کو ایک معنی دینے کی کوشش کی تھی، ہر احساس کو کسی خانے میں رکھا تھا۔ مگر اب وہ خانے بھر چکے تھے اور دل کے اندر وہ جگہ جہاں سکون اترتا ہے تنگ ہو گئی تھی۔ وہ پل کے بیچ آ کر رک گیا۔ نیچے دیکھا تو کچھ دکھائی نہیں دیا۔ یہ خالی پن اسے ڈراؤنا نہیں لگا، بس اجنبی لگا۔ اس کے اندر فوراً وہ پرانی عادت جاگ اٹھی، سمجھنے کی، ناپنے کی، نام دینے کی۔ اس نے سوچا شاید یہ بھی کوئی مرحلہ ہے، کوئی روحانی درجہ، کوئی آزمائش۔ مگر جتنا وہ اسے کسی لفظ میں قید کرنا چاہتا اتنا ہی پل خاموش رہتا، جیسے پل کہہ رہا ہو کہ یہاں لفظ کام نہیں کرتے۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ پل کے کنارے ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس کی موجودگی میں کوئی اعلان نہیں تھا، کوئی روب نہیں تھا۔ وہ ایسا تھا جیسے ہمیشہ سے وہیں بیٹھا ہو اور انسان نے بس آج اسے دیکھا ہو۔ اس کے کپڑوں کا رنگ پل کی لکڑی جیسا تھا، جیسے وہ اسی کا حصہ ہو۔ اس نے سلام نہیں کیا، اس نے سوال نہیں پوچھا، بس بیٹھا رہا، اور یہی بیٹھنا اس شخص کے دل پر سب سے زیادہ بھاری پڑا، کیونکہ وہ برسوں سے ہر خاموشی کو بھرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ کافی دیر بعد وہ بیٹھا ہوا شخص بولا، اور اس کی آواز میں کوئی نصیحت نہیں تھی، بس ایک سادہ سا سوال تھا، تم گزر کیوں نہیں جاتے؟ وہ مسکرا دیا، مگر اس مسکراہٹ میں ہلکی سی تھکن تھی۔ اس نے کہا کہ اس لیے کہ معلوم نہیں الفا دیر کیا ہے۔ جواب سن کر سامنے بیٹھے شخص نے آہستہ سا ہنس کر کہا، اور آدیر کیا معلوم تھا؟ یہ سوال اس کے اندر کہیں جا لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ساری زندگی معلوم کے سہارے نہیں بلکہ نامعلوم کے خوف سے جیتا آیا تھا۔ وہ ہر قدم پر یہ چاہتا تھا کہ اگلا قدم بھی پہچانا ہوا ہو، محفوظ ہو، سمجھ میں آنے والا ہو۔ وہ بے اختیار بول پڑا کہ وہ رب کو پانا چاہتا ہے۔ یہ جملہ وہ پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا تھا، دعاؤں میں، سجدوں میں، تنہائی میں، مگر یہاں یہ جملہ خود اسے بھاری لگنے لگا۔ سامنے بیٹھے شخص نے پل کی لکڑی پر ہلکی سی ضرب لگائی، جیسے کسی چیز کی کھنک سننا چاہتا ہو، اور پھر کہا کہ یہی جملہ تمہیں یہاں لایا بھی ہے اور یہی تمہیں روکے بھی ہوئے ہے۔ اس نے حیرت سے پوچھا کیوں؟ جواب آیا کہ کیونکہ تم اب بھی کچھ پانا چاہتے ہو، اور یہ پل ان لوگوں کے لیے ہے جو ہاتھ خالی لے کر چلنا سیکھ چکے ہوں۔ یہ سن کر وہ بیٹھ گیا۔ اب کھڑا رہنا بوجھ لگنے لگا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے اندر دعائیں آئیں مگر وہ دعا بن کر نہ ٹھہریں، نیکیاں آئیں مگر فخر بن کر نہ رہیں، غلطیاں آئیں مگر شرمندگی بن کر نہ چپکیں۔ وہ پہلی بار ان سب کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بس آنے دے رہا تھا اور جانے دے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اندر جو شور تھا وہ سانس میں بدلنے لگا، سانس جو نہ کچھ مانگ رہی تھی نہ کچھ ثابت کر رہی تھی، بس آ جا رہی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص نے آہستہ سے کہا کہ تم نے ساری زندگی خود کو سنبھالا ہے، اب کچھ دیر کے لیے چھوڑ کر دیکھو۔ یہ جملہ سن کر اس کے اندر ایک خوف ابھرا۔ اس نے پوچھا اگر گر گیا تو؟
جواب آیا کہ تب معلوم ہو جائے گا کہ سنبھالنے والا کون ہے۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ اس کے اندر جو سختی تھی، جو گرفت تھی، وہ آہستہ آہستہ ڈھیلی ہو رہی ہے۔ یہ ڈھیل خوفناک نہیں تھی، بس اجنبی تھی، اور اسی اجنبیت میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ پل ویسا ہی تھا، دنیا ویسی ہی تھی، مگر اب اس کا وزن کم لگ رہا تھا، جیسے کسی نے بوجھ بانٹ لیا ہو۔ وہ اٹھا، مگر اب گزرنے کی ضد میں نہیں، بس موجود رہنے کے لیے۔ تب اس نے دیکھا کہ سامنے بیٹھا شخص اب وہاں نہیں تھا۔ شاید وہ کبھی الگ تھا ہی نہیں، شاید وہی خاموشی تھا جو اب اس کے اندر اتر چکی تھی۔ وہ پل کے دوسرے حصے کی طرف بڑھا، ہر قدم کے ساتھ کچھ چھوٹتا گیا۔ یہ خواہش کے کچھ ثابت کرنا ہے، یہ خوف کے کچھ کھو جائے گا، یہ عادت کے ہر چیز کو کسی نام کے بغیر چین نہیں آتا۔ جب وہ پل کے آخری سرے پر پہنچا تو نہ کوئی نیا منظر تھا، نہ کوئی نیا احساس۔ دنیا وہی تھی، لوگ وہی تھے، راستے وہی تھے، مگر وہ نہیں تھا جو پہلے تھا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ رب کسی دوسری طرف نہیں بیٹھا، رب اسی لمحے میں تھا جس لمحے انسان نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تھی۔ اور یہی تصوف ہے، کسی مقام تک پہنچ جانا نہیں، بلکہ یہ مان لینا کہ جس پر کھڑے ہو، جس پل پر ہو، اور جس لمحے میں سانس لے رہے ہو، وہ سب پہلے سے تھاما ہوا ہے۔